اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کی طرح یزید کی حکومت کو اس بنیاد پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک نااہل اور کردار کے لحاظ سے انتہائی پست انسان تھا۔ آپ رضی اللہ کو اہل عراق نے سفارتوں اور خطوط کے ذریعے دعوت دی کہ وہ کوفہ آ جائیں تاکہ لوگ ان کی بیعت کر لیں۔ دوستو، یہ طویل داستان تاریخ میں محفوظ ہے۔ کئی پیش بندیاں کرنے اور اپنے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کے بعد آپ رضی اللہ نے اس پر خطرے سفر کا فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں حالات بدل گئے اور عراق کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم و ستم کے نتیجے میں بزدل اور بے وفا کوفیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور حالات یکسر بدل گئے۔ اس وقت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ بدلے ہوئے حالات میں انہوں نے مزاحم قوتوں سے کہا کہ وہ ان کا راستہ چھوڑ دیں تاکہ وہ براہ راست یزید سے جا کر بات کر لیں یا ان کو واپس جانے دیا جائے، مگر انہیں بتایا گیا کہ یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے پیارے دوستو، ان حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزدلی کی بجائے بہادری کا رستہ اختیار کیا اور رخصت کی بجائے عزیمیت کی راہ کو اختیار کیا۔ پھر وہ المناک معرکہ پیش آیا جس میں ایک جانب چند اہل حق تھے اور دوسری جانب ہوا و ہوش کے غلام ہزاروں لشکر۔ اس معرکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا۔ واقعات کربلا تفصیلی ہیں، مگر اختصار کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام رستے مسدود کر کے جنگ پر مجبور کیا گیا تو پھر آپ رضی اللہ نے پیٹھ نہیں پھیری۔ البتہ یہ بھی آپ رضی اللہ کی عظمت ہے کہ رات کو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں یا تو میری بیعت چاہیے یا پھر میرا سر۔ آپ لوگوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہاں سے کوچ کر جائیں، میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ مگر ان کے سب ساتھیوں نے یک زبان یہ کہا کہ ہم کسی صورت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ان ساتھیوں میں ہربن یزید اور اس کے چند رفقا حقیقت میں بنو امیہ کی طرف سے آپ کا رستہ روکنے والوں میں شامل تھے، مگر آپ کی پر اثر تقریر کو سن کر انہوں نے سرکاری ذمہ داریوں اور مناصب کو پائے استحقار سے ٹھکرا دیا اور آپ کے ساتھ آخر وقت تک وفاداری کا حق نبھایا۔ دوستو، ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔